قرآن تو 40 سال بعد نازل ہوا اور نبی یتیموں میں پیدا ہوئے تھے، لہذا نبی کی پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جو قرآن کریم کے مطابق نہ ہو. کوئی بھی تاریخ اس لمحے کو نہیں بتا سکتا، کوئی بھی لمحہ حضور کا قرآن الہی کے غیر مطابق ہو، قرآن الہی کے مطابق نہ ہو، شریعت مصطفیٰ کے مطابق نہ ہو. شاید مشیت کی مرضی یہی تھی کہ اے پیغمبر نبی کی پیدائش سے لے کر، اے پیغمبر اپنی پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک تم اپنے کردار کے اعتبار سے لوگوں کو قرآن پڑھ کر دکھا دو اور 40 سال کے بعد لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جذبہ میلاد النبی، جذبہ میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات یہ ہے میرے نبی کی سیرت. اگر نبی کے بچپن کو دیکھنا ہے تو جو بچپن میں رہنے والے ہو میرے نبی کے بچپن کو دیکھو، اور نبی کے بچپن کی پیدائش کو دیکھنا ہے تو مسلمانوں میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، لیکن میرے نبی مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میری بیٹی کی ولادت ہوئی تو مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی جو ماؤں کو درد کی شکایت ہوتی ہے. مجھے ایسی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی. اور جب دنیا کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائیں نجس ہو جایا کرتی ہے، گندگی کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اسی طرح کی صاف ستھری تھی جس طریقے سے پہلے سے صاف ستھری ہوا کرتی تھی. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے نبی اپنے ماں کی گود میں دونوں سائڈ سے دودھ نہیں پیتے تھے، اپنی ماں کی گود میں دونوں سائڈ سے دودھ پیتے تھے، اس لیے کہ اکلوتے بیٹے تھے. دائی حلیمہ کی گود میں ایک سائڈ سے دودھ پیتے تھے، اس لیے کہ ان کا رضائی بھائی عبداللہ ان کا دودھ پینے والا موجود تھا. اور میرے نبی جب پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ہمارے مبارک مل رہے تھے. لوگوں ذرا نبی کی بچپن کی طرح کوئی خوش کسی کا بچپن تو دکھاؤ، نبی کے کردار کی طرح کسی کا کردار تو دکھاؤ. اور میں آپ کو بتاؤں جب نبی جوانی میں قدم رکھتے ہیں 25 سال کی شباب میں، جب آپ کے کردار اور آپ کی شرافت کو دیکھ کر تمام اعلیٰ سے اعلیٰ قبائل اپنی لڑکیوں کا رشتہ آپ کے یہاں لانے پر غور کر رہے تھے، تو ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اپنے سے 15 سالہ عمر میں بڑی ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرتے ہیں جو ایک شوہر سے نہیں بلکہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی. آخر بیوہ کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عرب کی سوسائٹی میں بیواؤں کے لیے ایسی ہی کوئی جگہ نہیں تھی جس طرح ہندوستان کے سرزمین میں بیواؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. اگر کسی عورت کا پتی مر جاتا تو اس پتی کی لاش کے ساتھ اس عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور اگر وہ زندہ جلانے سے بچ جاتی تو اس کو جنگلوں میں پھینک دیا جاتا تھا، اور اس کے چہرے کو دیکھنا منحوس سمجھا جاتا تھا. اس کے چہرے کو دیکھنا منحوس سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی شخص اس کے چہرے کو دیکھ لیتا تو اپنے کام پر جاتا ہوا ہوتا تو واپس آ جاتا کہ ایک بیوہ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے سارا دن خراب ہو جائے گا. اسی طرح عرب کی سوسائٹی میں بھی بیواؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، یتیموں کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن نبی یتیم نہیں جو یتیم پر بن کر پیدا ہوئے تھے. چنانچہ 25 سال کی شباب میں ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرتے ہیں جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی. آج کا ایک اوریٹرس لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ کا انتخاب صرف اس لیے کیا تھا کہ حضرت خدیجہ ایک اہل مال خاتون تھی، ایک ویلدی وومن تھی، ایک کاروباری عورت تھی. ہاں یہ بات سچ ہے کہ حضرت خدیجہ ایک کاروباری عورت تھی، ایک مالدار خاتون تھی، لیکن رشتے کی پیشکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کی تھی؟ رشتے کی پیشکش حضرت خدیجہ نے کی تھی. اور اس سے پہلے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک لوئلسٹ، جب پیغمبر اسلام کے ساتھ انہوں نے اپنا مال تجارت بھیجا تو اپنا ایک نمائندہ اور لوئلسٹ ان کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ جا کر راستے میں دیکھو ان کا کردار کیسا ہے، ان کا چالو چلن کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے. اس نے آنے کے بعد رپورٹنگ کی کہ یہ تو تجارت میں بھی زیادہ بنا کر جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو ہر جگہ پر سچ بولتے ہیں. لوگ انہیں صادق و امین کہتے ہیں، اور صادق و امین کا خطاب انہیں مکہ والوں نے دیا تھا جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد نبی پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد معاذ اللہ نبی کو پاگل و مجنون کہہ کر پکارا تھا. صادق و امین کا خطاب انہیں مکہ والوں نے دیا تھا جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد نبی کی زندگی کے دائرے کو تنگ کیا تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی کرتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ کی جتنی پراپرٹیز ہیں آپ ان سب کو غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ کی کسی بھی پراپرٹیز کا استعمال نہیں کیا. یہ ہے نبی کی زندگی کی مثال.
لہذا مسلمانوں یہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ آج ہمارے خاندان میں کسی غریب کی پڑھی لکھی لڑکی ہو یا بیوہ ہو اپنے سماج، آج بیوہ اپنے سماج میں کس طرح زندگی گزارتی ہے. آج ہم ایک بیوہ کے گھر کو طوائف کا کوٹھا تو بنانا چاہتے ہیں، ایک بیوہ کے ساتھ ایک غریب کی لڑکی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا تو چاہتے ہیں، لیکن اسے اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے اپنے سماج میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا آج محاسبہ کرنے کا وقت ہے مسلمانوں. یہ صرف چند منٹ تقریر کر دینے یا سن لینے سے نبی کا حق ادا نہیں ہو جائے گا، ہمارا حق ادا نہیں ہو جائے گا. اگر ہمیں واقعی نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا اور نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ ہے نبی کی سیرت مسلمانوں. نبی کی زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. نبی کی زندگی کو ہر پہلو پر، نبی کی محبت یہی ہے، نبی سے ہماری محبت یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کے، نبی کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں اور نبی سے محبت کریں. مسلمانوں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 8 چیزوں کو گنایا. نمبر 1 باپ، نمبر 2 بیٹا، نمبر 3 بھائی، نمبر 4 بیوی، نمبر 5 کنبہ گھرانہ، نمبر 6 مال و دولت، نمبر 7 تجارت، نمبر 8 مکان. یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ ان آنکھوں سے محبت کرتا نہیں ہے بلکہ وہ اختیاری طور سے محبت ہو ہی جاتی ہے. کوئی بھی نہیں سکھاتا کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرے، لیکن باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے. تو ان آنکھوں سے محبت کی نہیں جاتی بلکہ وہ اختیاری طور سے محبت ہو ہی جاتی ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان آنکھوں کی محبت پر نبی کی محبت کو قربان کر دو، ان آنکھوں کی محبت پر نبی کی محبت کو مقدم کر دو. مسلمانوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر بندہ ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اپنے نبی سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اپنے نبی سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اپنے نبی سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اپنے نبی سے زیادہ اپنی مال و دولت سے محبت کیا تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو مسلمانوں، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تم انتظار کرو، تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے بھائی بھائی میں تلواریں چلتے ہوئے، باپ بیٹے میں جنگ ہوتے ہوئے؟ آخر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ آخر ہم ان مصیبتوں میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں ہمیں نبی سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، نبی کے کردار کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. اور نبی کی زندگی کا 4 ایکسپیکٹ ہے. نبی کی زندگی کا ایک ایکسپیکٹ ہے نبی کی سماجی لائف، اور نبی کی زندگی کا دوسرا اینگل ہے نبی کی عملی زندگی، اور نبی کی زندگی کا تیسرا ایکسپیکٹ ہے نبی کی سیاسی لائف، اور نبی کی زندگی کا چوتھا اینگل ہے نبی کی قائدانہ زندگی. جس اینگل سے بھی تم میرے نبی کو دیکھنا چاہو گے، اگر تم یتیم ہو تو حضرت آمینہ کی گود میں پلنے والے اور حضرت دائی حلیمہ کی گود میں ایک سائڈ سے دودھ پینے والے در یتیم کو دیکھو. اگر تم شوہر ہو تو حضرت خدیجہ کے شوہر کی زندگی سے عبرت حاصل کرو، اور اگر تم ایک باپ، اگر تم بیٹیوں کے اولاد ہو تو پھر حضرت آمینہ کے والد کی زندگی کو دیکھو کہ جب حضرت آمینہ ان کے گھر آتی ہے تو حضور ان کے احترام میں کھڑے ہو کر کے اپنے چادر کو بچھا دیتے تھے. اور جب ان کے بیٹے حضرت حسن اور حسین شہادت پشت نبوت پر جب جلوہ فرما ہو جاتے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام مہیا کر نازل ہوتے کہ پیغمبر اسلام سجدے کو لمبا کر دیجیے کہ حضرت حسنین کریمین آپ کی پشت نبوت پر جلوہ فرما. یہ ہے نواسوں کے ساتھ ان کا بہیو، یہ ہے پیغمبر اسلام کی سیرت، یہ ہے نبی کی زندگی کی مثال. مسلمانوں ہمیں نبی کی زندگی کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، تب جا کر کے ہماری زندگی کہیں خوشگوار ہوگی، تب جا کر کے ہم کئی مصیبتوں سے دور ہوں گے اور کامیابیوں سے ہم کنار ہوں گے.